الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ ہے 8، 9، 10 ذی الحجہ کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ جو ہے ذو الحجہ کے ایام جو ہے بڑے بابرکت ایام ہیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں کی صورت ہے یہ، لیکن اس کی فضیلت بہت ہے کہ اس میں جو شخص اس کا وظیفہ کرتا ہے اسے خیر کثیر حاصل ہوتا ہے۔ خیر کثیر مال و دولت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، جس نیت سے جو عامل اس کو پڑھتا ہے اس حوالے سے اسے خیر کثیر حاصل ہوتی ہے۔ اس کی برکتیں وہی جانتا ہے جو اس کا وظیفہ کر چکا ہے۔ وہ اس کے جو ایک قسم کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے معاملات کبھی رکتے نہیں ہیں۔ وہ جب جب اس کو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ تصغیر کے لیے پڑھا جائے، محبت کے لیے پڑھا جائے، تو وہ اپنی اس چیز کی نیت کرے کہ وہ فتوحات حاصل کرنے کے لیے تصغیر کا عمل کرتا ہے تو اسے فتوحات ہی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور دشمن سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے والے کا جو ہے وہ دشمن کبھی بھی اس شخص پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ جب جب اس چیز کی منصوبہ بندی کرے گا کہ میں کسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤں، وہ اپنا منصوبہ بنانے سے پہلے وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ یہ اس قدر زبردست وظیفہ ہے، حتیٰ کہ اس کی آپ جب جب اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو قریب میں جب جب آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، کچھ ہی عرصہ آپ کو اس وظیفے میں گزرے گا تو کوئی دشمن آپ کا باقی نہیں رہے گا، نہ ہی کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرے وظیفہ، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی وظیفہ نہ کرے۔ ہاں، جب شریعت آپ کو اجازت دے، کسی نے آپ کو ناجائز تنگ کیا ہو اور اس نے تمام حدود کراس کر لیے ہوں تو تب آپ جو ہے وہ دیکھ کر اس کے مطابق آپ اس کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ شروع میں تو وظیفہ کریں کہ ان کو ہدایت رب تعالیٰ نصیب کرے۔ ہاں، اگر اسے جو ہے ہدایت نہیں مل رہی تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ بندشوں اور اس کی بند کرنے کے حوالے سے آپ کی طرف توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے آپ وہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پھر جو ہے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ اگر آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو ایک باقاعدہ وظیفہ ہے 3 دن کا، تو کم از کم روزانہ آپ اس کو 41 دفعہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ یہ فقط آپ اپنے گھر کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر باقاعدہ چلہ کشی کر لیتے ہیں یعنی دوسروں کا علاج کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی شیخ سے، کسی اپنے جو ہے بڑے پیر و مرشد سے یا استاد سے رہنمائی ضرور حاصل کریں، کیونکہ جب تک آپ کسی سے اجازت اس کی نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو اس کے صحیح معنی میں آپ اس وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ایام ہیں، اس ایام میں جو میری ویڈیو سن رہا ہے اسے چاہیے کہ اس ایام میں ضرور یہ وظیفہ کریں۔ اس کی جو ہے 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ تعداد ہے 921، 9 ذی الحجہ وہ بھی 921، اور 10 ذی الحجہ کو 923 اس کی تعداد ہے۔ یہ آپ وظیفہ 3 دن مکمل کریں۔ اس میں جو ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے 3 دن، 8، 9 کو تو روزہ ہوگا، 10 کو تو روزہ
نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ 8 اور 9 کو جو ہے آپ اس کا روزہ رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو بھی آپ کے وہ ہے معاملات ہیں، تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے معاملات اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کریں یقین کامل کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی مراد اور مقصد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف پڑھنے، صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔